أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ ان بدگوئیوں سے بالکل بری ہیں جن سے ان کی پاک دامنی پر حرف آتا ہے۔ ان کے لیے ایسے ہی پاک بازوں کے لیے مغفرت اور باعزت مقام ہے۔ یہ سورہ نور کی 26ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں جو آیت کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے۔ یہ کہ خبیث عورت اور مرد کا ذکر کیا اس میں، اور پھر پاک دامن مرد اور عورتوں کا ذکر کیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گی، یعنی زانی اور بدکار جو ہیں ان کو خبیث کہا گیا ہے، اور جو پاک ہیں اچھے ہیں نیک ہیں وہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے۔ یہ اصول ہے۔ اس سے پہلے بھی شروع صورت میں یہ بات آئی تھی کہ الزانی لا ينکح الا زانیہ، یعنی زانی زانیہ ہی سے نکاح کرے گا اور زانیہ زانی ہی سے نکاح کرے گی، اس کے علاوہ دوسروں کے پاس ان کا رجحان ہی نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ غیبی فیصلے ہوتے ہیں کہ جو جس قسم کی حرکتیں کرتے رہتا ہے اس کو ویسا ہی جوڑا ملتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیے کہ کوئی اگر بدکاریوں میں ملوث ہے اور وہی کام زندگی بھر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا نکاح جب ہوتا ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا جوڑا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو خبیث ہیں، جو بدکاری کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اس سے رجوع نہیں ہوتے اور یہ کام کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے خبیث ہی عورتیں ملیں گی، اور ایسے خبیث عورتیں جو ہیں ان کو خبیث مرد ہی ملیں گے، زانی۔ اس طریقے سے جو ہے جو اچھے اور پاک و صاف ہیں، جو اپنی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو رکھتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ اصول ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو افواہیں اڑا رہے تھے، جو بیہودہ بکواس کر رہے تھے اچھے لوگوں کے لیے، ایک نیک اور پاکباز خاتون کے لیے، تو وہ جو افواہیں اڑانے والے لوگ ہیں وہی خبیث ہیں، وہی بدکار ہیں، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے بلکہ اس کے پہلی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کے سامنے آئے ایسے ہی بلا تحقیق کام نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ ان بدگوئیوں سے بالکل بری ہیں جن سے ان کی پاک دامنی کی طرف یہ لوگ جو ہے اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور پھر جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت، اور پھر ان کے لیے باعزت روزی آخرت میں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت اور انہیں سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ تم اس کو مستحضر رکھو۔ یہاں سے معاشرتی زندگی کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باہم مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہونے پائے، اور فحش اور بے حیائی کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے، اور عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کے تحفظ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے گھروں میں جو داخل ہونا ہے تو اس میں اجازت کے ساتھ داخل ہونا۔ تستانس کو لفظ آیا ہے اس میں، تستانس استانیس کہا جاتا ہے، استانیس سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی گھر میں ہے وہ تم کو اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اگر دے رہا ہے تو تم اس کے اندر داخل ہونا۔ اور اس میں جو خطاب ہے مومنوں سے خطاب ہے آمنو کہہ کر، تو آمنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں عام طور پر دونوں سے خطاب ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی بالکل یکساں حکم ہے۔ عورتیں بھی اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہی ہیں تو ان کو بھی اجازت کی ضرورت پڑے گی، وہ بن دھڑک جو ہے نہیں داخل ہو سکتی بغیر اجازت کی۔ مردوں کو جیسا اجازت لینے کی ضرورت ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے گھروں
گھروں کی جو تقسیم اس میں بتائی، اس آیت میں اور آگے کی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں، وہ 4 قسم کی تقسیم ہے۔ ایک تو وہ گھر ہے جس میں آپ خود رہتے ہیں، خاص گھر جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں اور کوئی نہیں رہتا۔ اور دوسرا وہ گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے محرمات ہی کیوں نہ ہو، جیسے آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی بھی اس میں آنے کا احتمال ہو۔ اور تیسرا وہ گھر ہے جس میں رہنے یا نہ رہنے کے تعلق سے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم لوگوں کی، اور اس میں وہ اجنبیوں کا گھر، غیروں کا گھر، اور کسی اور کا گھر، یہ تیسرا گھر ہے۔ اور چوتھا گھر جس کو قرآن نے بیان کیا ہے آگے کی آیتوں میں کہ وہ گھر جو کسی کے لیے خاص نہیں ہے، جیسا کہ مسجد، خانقاہ، مدرسہ، مسافر خانہ، یہ گھر ہے چوتھا گھر۔ تو پہلا گھر اور چوتھا گھر جو ہے، جو پہلا گھر جو آپ کا خاص گھر ہے، اور چوتھا گھر جو رفاع عام ادارہ ہے، وہاں پر کوئی بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پہلے گھر میں جو آپ کا بالکل خاص گھر ہے، صرف آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گھر، اور جو رفاع عام کا گھر ہے، مسافر خانہ وغیرہ اس قسم کا گھر، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا گھر جو ہے اس میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا گھر یہ ہے کہ جس میں آپ بھی رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تو اس میں جانے کے لیے بھی آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ تو اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ سب سے پہلے اس آیت پہ بھی بات آئی ہے اور آگے بھی آ رہی ہے کہ سلام کریں آپ اس کے رہنے والوں کو، یعنی جس گھر میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کریں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں کہہ کر۔ اور پھر اجازت کس طریقے سے حاصل کریں کہ آپ اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں اندر آنا چاہ رہا ہوں، اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ بعض دفعہ اس قسم کی حرکت بھی کرتے ہیں کہ دروازے پہ کھٹکھٹائے اور کھڑے ہو گئے، اور اندر سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ہوں سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں ہوں کیا مطلب؟ آپ کی آواز کو نہیں پہچانا جا رہا ہے اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا یعنی شخصیت کو متعارف کرائیں اور بتائیں کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اس طریقے سے اجازت حاصل کریں سلام کرنے کے بعد، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس میں کثر شان سمجھتے ہیں کہ اجازت لینے کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں چاہے اس گھر میں چلے جا سکتے ہیں جب چاہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ذالکم خیر لکم کہا گیا، یعنی تم کو اجازت لینا ہوگا، یہ بہتری ہے تمہارے لیے، اور اس میں حکمت ہے اور ہزاروں مصلحتیں ہیں اور خیر کا پہلو ہے اس میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، یعنی آپ اندر چلے جائیں تو جو ہے بے پردگی ہو جائے گی اور کوئی دوسری چیز ہو جائے گی۔ اس کے تعلق سے جو ہے آپ ایک واقعہ سن لیجئے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں جس میں میری ماں رہتی ہے، کیا مجھ کو وہاں پر جانے کی بھی اجازت لینا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت لینا پڑے گا۔ تو پھر سے دوبارہ اور سبارہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں میں، کیا پھر بھی مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل لینی پڑے گی۔ اس لیے کیا تم اپنی ماں کو ننگی دیکھنا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر کہا کہ تم ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کسی وجہ سے اپنا سطر کھولی ہوئی ہو کوئی ضرورت کے تحت، اور تم اندر داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے، تو کیا تمہاری نظر ان کے سطر پر نہیں پڑ سکتی؟ اس لیے تم کو اجازت لینا ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے بیٹی اور بہن کا معاملہ بھی ہے کہ اگر بیٹی ہے گھر میں یا بہن ہے تو ان کے تعلق سے بھی ایسی ہی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ محرم رشتہ دار ہیں، ہم جب چاہے جیسے چاہے داخل ہو جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کپڑے درست نہ ہو، وہ کسی وجہ سے کپڑے بدل رہی ہوں، آپ ایک دم داخل ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے پریشانی ہوگی، اس لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اجازت لینے کی جو مصلحت ہے اور حکمت ہے، وہ بہت سی حکمتیں اور مصلحت ہیں، اس میں کچھ ایک کو جو ہے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنے بسنے کے لیے، ان کو سکون اور راحت کے لیے ایک جگہ ان کی مقرر فرمائی ہے، اسے کہا جاتا ہے گھر یا مسکن، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ۔ جعل لکم من بیوتکم سکنا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل پارہ 14 میں، یعنی تمہارے لیے ہم نے گھروں کو مسکن بنایا ہے، راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی گھر میں انسان جا کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، رہتا، کھاتا پیتا اور آرام کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو اگر کوئی اس کے پاس بیجا مداخلت کرے گا، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، تو اس کے جو مسکن ہے، جو اس کا مطلب
مطلب ہے مسکن کا، جو مقصد ہے کہ اس میں راحت اور سکون ملے، اس کی راحت اور سکون میں خلل اندازی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی، اسے ایذا پہنچے گی، تو ایذا پہنچانا بالکل انتہائی غلط بات ہے کسی مسلمان کو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اس کی مقصد یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی شخص سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اگر وحشیانہ طریقے سے چل جائے گا تو وہ اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا اور بلائے ناگہانی طور پر اس کو برداشت کر کے نکال دینے کی کوشش کرے گا، اور اگر کوئی یعنی اچھے طریقے سے اس سے وقت لے کر، اس کی اجازت لے کر اس کے پاس جائے گا تو اس کی بات کو غور سے سنے گا، اور وہ جو کہہ رہا ہے اور اس کا جو مطلب ہے اور جو اس حاجت لے کر آیا ہے وہ حاجت کو سن کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک اور بات ہوگی، اس کی مصلحت یہ ہوگی۔ اس طریقے سے سب سے اہم اور ضروری جو ہے اس کی مصلحت یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں اگر داخل ہو جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر نامحرم عورتوں پر پڑ جائے اور اس کی وجہ سے فساد ہو جائے، آپ کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے، تو یہ اس کو روکنا جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ تیسرا مقصد ہے۔ اور چوتھا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے گھر میں کچھ کام ایسے کر لینا چاہتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہ آئے، دوسروں سے اس کو چھپا کر پوشیدہ رکھ کر کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اگر آپ کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائے تو جو ہے آپ کا جو کام تھا وہ پوشیدہ نہیں رہے گا، راز نہیں رہے گا، لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک بات کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا اور ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے، یعنی جو غیروں کا گھر ہے، جو اجنبیوں کا گھر ہے، آپ جا کر اجازت طلب کریں، اور اجازت طلب کرنے ایک بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، یعنی ایک بار آپ کو جواب نہ ملے تو دوسری بار جواب نہ ملے تو تیسری بار، 3 بار میکسیمم ہے، زیادہ سے زیادہ۔ 3 بار کے بعد بھی اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یعنی خوش دلی کے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی ہے، میرا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو۔ ویسے ہی دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، اس میں جو ہے آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ واپس چلے جاؤ تو آپ کو فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دیں، اور اگر تم کو واپس ہونے کے لیے کہا جائے تو بغیر کسی گرانی اور رنجش کے واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے پاک و صاف طریقہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام میں مصروف ہو، کوئی غسل کر رہے ہوں یا اور کوئی کام میں ہو، تو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ واپس ہو جاؤ تو آپ کو واپس ہو جانا چاہیے۔ اس میں غصہ ہونے کی یا ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے ہیں تو ان کو ملنا ہی چاہیے، وہ کیوں نہیں مل رہے ہم سے۔ یہ جو ہے ایسا رویہ اختیار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر اجازت لے رہے ہیں اور پھر آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس ہو جاؤ تو آپ کو واپس ہو جانا چاہیے۔ اس میں رنجش دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طور طریقے ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو اس وقت انہیں اجازت نہیں دے سکتا آپ، لیکن اس کے ایک حدیث میں اس کے برخلاف بھی جو بات آئی ہے اس کہ اگر کوئی جو ہے آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور آپ کی اجازت مانگتا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسی کام نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے، شدید ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ اس کو اجازت دیں یا آپ باہر جا کر اس سے ملاقات کریں۔ یہ بھی ضروری ہے، اس کا حق ہے، جو ملاقات کرنے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس سے ملاقات کریں۔ اگر ہاں ایسی کوئی ضرورت ہے آپ کو اور آپ کہیں پر مصروف ہیں یا آرام کر رہے ہیں تو آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پر کسی سے نہ ملنے کی کوشش کرنا یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اجازت لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جو آپ اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجا کر اجازت لے سکتے ہیں، دروازے پر کھٹکھٹا کر اجازت لے سکتے ہیں، کال بیل دبا کر جو ہے اجازت لے سکتے ہیں، ٹیلی فون کر کے اجازت لے سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقے سے اجازت لے سکتے ہیں۔ اجازت لینے کے تعلق سے اور ایک بات یہ ہے کہ آپ دروازے پہ باریں یا بیل بجائیں تو اس کے بعد آپ بالکل سامنے جھانکتے ہوئے کھڑے نہ ہو، اس سے اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اجازت لینے کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی عورت نظر آ جائے، کوئی غیر محرم نامحرم نظر آ جائے اور پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں اجازت لینے کے بعد، اور آپ کو اجازت ملے تو آپ اندر داخل ہو اور آہستگی سے نرمی کے ساتھ اجازت لیں۔ دروازے پر زور سے نہ ماریں اور بیل کو جو ہے ایک ساتھ نہ بجانے کی کوشش کریں، بلکہ آہستگی کے ساتھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اجازت کے لیے جاتے تو ناخن سے مارا کرتے تھے، آہستگی سے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل نرمی کے ساتھ آپ اجازت طلب کریں، وحشیانہ انداز سے اجازت طلب نہ کریں۔ اور اس میں جو اجازت مانگ کر جو گھروں میں جانے کا معاملہ ہے، ویسا ہی فون کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ آج کل جو آ گئے ہیں موبائل فونز یا دوسرے فون، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ من مانی طریقے سے فون کر لیں گے کسی کو بھی، اس کے سونے کا وقت دیکھتے ہیں، نہ خیل اللہ کا وقت دیکھتے ہیں، نہ نمازوں کا وقت دیکھتے ہیں، بس فون کی گھنٹی بجی جا رہی ہے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، ریسیو نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی مصروف ہے، کہیں پر ڈرائیونگ کر رہا ہے، یا غسل خانے میں ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، یا نماز میں ہے۔ آپ ایک بار گھنٹی بجانے کے بعد رک جانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ ویسے ہی جو ہے آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹیلی فون پہ، تو پہلے آپ اس سے اجازت لے لیں، کیا یہ وقت آپ کے لیے موزوں ہے، مناسب ہے؟ کیا میں اس وقت آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ میں تھوڑی سی طویل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات شروع کی اور فوراً جو ہے آپ اپنی لگانا شروع کر دیے، یہ نہیں سوچا کہ وہ شخص کیا کام کر رہا ہے، موبائل فون ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہوگا یا مسجد میں ہوگا۔ آپ اس سے اجازت لیں، آپ اگر فری ہیں تو میں آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق سکھائے گئے ہیں، معاشرتی زندگی کے آداب، گھروں میں جانے کے بھی اور دیگر جو ہے ملاقات کے وقت کے بھی۔ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ اپنائیں گے یہ طریقوں کو، یہ بہترین طریقے ہیں، اس میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طریقوں کو اختیار کرو اور اس میں شرم محسوس مت کرو، تو تمہارے لیے بہتری ہے اور خیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔